سوال میرا اصول حدیث کے اوپر ہے، اور اسپیسیفکلی نزول مسیح کے کنٹیکس میں نزول مسیح کی جو احادیث ہیں، کیا ایسا پاسبل ہے کہ ان حدیث کو جن جن محدثین نے آگے مینشن کیا ہے صحیح الاسناد اصل سندوں کے ساتھ، انہوں نے ان پر اعتراض صرف اس وجہ سے نہ کیا ہو کیونکہ وہ ایک عقیدہ سینہ بہ سینہ چلتا رہا تھا، اس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا؟ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ وہ سینہ بہ سینہ نہ چلتا، اعتراض بھی کسی کو کوئی نہیں تھا، تو وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ متن اس کا درست تھا، کسی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اس وجہ سے محدثین نے اسے ایکسیپٹ کیا۔ اور کیا صرف سند کی بیس پہ متن کو دیکھے بغیر کیا کسی حدیث کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے علم روایت ہے اس میں سب سے پہلے یہی بحث ہوتی ہے کہ یہ جو متن ہے اس کو دیکھنے کی دو جہتیں، ابھی میں نے کچھ وقفے پہلے بھی گفتگو کی اس پر، کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جو کانٹینٹ زیر بحث ہے وہ قرآن مجید یا سنت متواترہ کے خلاف تو نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ وہ علم اور عقل کے جو مسلمات ہیں ان سے متصادم تو نہیں ہے۔ تو یہ کام تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ان کو یہ چیز متصادم محسوس نہیں ہوئی، اس لیے قبول کیا۔ اگر ان کو محسوس ہو رہی ہوتی تو کبھی قبول نہ کرتے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے بڑی مشہور روایت ہے، سیدنا عمر جیسے صحابی اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ اس کو تسلیم نہیں کر رہی کہ بھئی جس وقت کوئی مر جاتا ہے اور تم جا کر اس کی میت پر ہوتے ہو تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہونے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے، ان کو بات سمجھنے میں شاید کوئی دقت ہے یا کوئی زحمت ہے۔ تو کیونکہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ بھئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اگر یہ غلط کام وہ کر رہا ہے تو اسے مردے کو کیوں عذاب ہو جائے گا؟ تو چیزوں کے اطلاقات کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری روایات جن پر آج بعض لوگ اٹھ کے درایت کی بنیاد پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ اطلاق میں ان علماء یا محدثین کے فہم سے اختلاف کر رہے ہیں جن کو جو کانٹینٹ ہے، جو متن ہے، وہ قرآن مجید کے خلاف محسوس نہیں ہوا۔ نزول مسیح کے باب میں خامدی صاحب نے جو تفصیل سے اپنے نقطہ نظر بیان کیا ہے اس میں یہ چیز ان کو محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کے 3 مقامات جو ہیں وہ اس تصور سے بالکل مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر روایت پر اب غور کیا جاتا ہے کہ بھئی پھر روایت میں اصل بات کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اصل بات تھی وہ اس سے بالکل مختلف سامنے آئی، اور جو اصل بات سامنے آئی وہ قرآن مجید کے جو اب بیانات ہیں ان سے کانٹرڈکٹ کرتی نہیں ہے۔ دوسری چیز تھی کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو جب ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے اس بیس پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہو کہ ان کو وہ متن کے خلاف نہیں بالکل ایسے ہی ہے نا، ان کو محسوس نہیں ہوئی، ان کو بالکل محسوس نہیں ہے، ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی محسوس نہ ہوتی۔ اگر محض اتنی ہی بات ہوتی، سیدنا مسیح کی وہ صراحت، وہ مکالمہ، خود ان کو وفات دی جانے کی اگر چیزیں موجود نہ ہوتی قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی معجزے کا، ہم ساری چیزوں کو مانتے ہی ہیں نا، آخر جو قرب قیامت کی علامات ہیں وہ سب بھی اس طرح کی خرق عادت ہی ہوں گی نا، تو ان کو ہم مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر قرآن مجید کے یہ بیانات سامنے نہ ہوتے۔ تو قرآن مجید کے وہ بیانات انہوں نے اس طرح سے پرسیو نہیں کی، اور پھر یہ بحثیں پیدا ہوئی پوری کی پوری، ان بیانات میں بھی توجیہ کی ایک دنیا پیدا کی گئی۔ مثال کے توفہ سے کیا مراد ہے، یہ تو وفات کے معنی میں نہیں آتا، کیونکہ وہ اگر اس معنی میں لے لیا جائے تو ان کے نزدیک بھی کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے، اسی لیے وہ ان کو تعویل کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کی۔